تم کہتے ہو کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے؟ ہم اگر ان کو ختم کرنا چاہیں اور ان کی ماں کو ختم کرنا چاہیں، نہ وہ اپنی ماں کو بچا سکتے ہیں، نہ ماں اپنے بیٹے کو بچا سکتی ہے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم برباد کرنا چاہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم بادشاہ ہیں بھائی، ہم آسمان اور زمینوں کے بادشاہ ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، صرف زمین اور آسمان کے نہیں، اس کے درمیان پہ جو کچھ ہے اس کے بھی بادشاہ ہیں۔ وہ ملک ہمارا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی پاور دکھا، ہم جو چاہتے ہیں یہ تباہ کرتے ہیں، کوئی روکنے والا۔ اللہ علی کل شیء قدیر، ہماری چیز پر قادر ہے۔ چھٹے سپارے کا مختصر خلاصہ آج مختصر دورانیے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، مجھے پیٹھ پیچھے کی ہوئی بات کسی کے بھی بارے میں یہ پسند نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے بات کرنے سے مراد غیبت ہے۔ فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا میں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی نے تمہارے پر ظلم کیا ہے اور وہ ظالم ہے تو تم اس کی بات بتا سکتے ہو کہ یہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے اور اس طرح سے مجھے تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کی بات پیٹھ پیچھے تم کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو کہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے، لیکن اس میں بھی وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، بات اتنی ہی کرنا جتنی ہو، بڑھا چڑھا کر نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہیں کم تنگ کرتا ہے تم زیادہ بتا رہے ہو، کم پریشان کرتا ہے تم زیادہ، تو اللہ کہہ رہا ہے سمیعا علیما، ہم سننے والے اور جاننے والے ہیں، تو جو بات جتنی ہو اتنی ہی کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ تو یہ غیبت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، کسی کے بھی بارے میں پیٹھ پیچھے بات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں وہ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر اگر ظلم کیا گیا ہے تو وہ پھر پیٹھ پیچھے بتا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں، کچھ اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، پھر کچھ رسولوں کو مان لیتے ہیں تو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، پھر رسولوں میں سے بھی کسی کا انکار کرتے ہیں، کسی کو مان لیتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو کفر ہے یا پھر ایمان ہے، کہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، اتنا مان لیتے ہیں، اتنا چھوڑ دیتے ہیں، اتنا تسلیم کر لیتے ہیں، اتنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اس میں، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے۔ تو لہذا جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر کہا جی نہیں رسولوں کو بھی مان لیتے ہیں، پھر اللہ کا انکار کر دیا، پھر رسولوں میں سے بھی کسی کے اوپر ایمان لے آئے، کسی کا انکار کر دیا، تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، کہ جو بیچ کا راستہ نکالنے والے لوگ ہیں یہ پکے کافر ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ یا تو ایماندار بن جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پھر بالکل کھلے عام ہر چیز کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ بیچ کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر تم بیچ کا راستہ نکالو گے تو ہم فرما رہے ہیں کہ ہم الکافرون حقا، تم پکے کافر ہو۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے مسیح ابن مریم، ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح کا معنی کیا ہے؟ مسیح آپ مسا سمجھنا، جس طرح مسا کرتے نا ہاتھ پھیرنے کو مسا کہا جاتا ہے نا، یہ اسی سے مسیح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے ایسے شخص پہ کہ جو شروع سے ہی نابینا ہو، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ کسی مردے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، اور یہ کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، جرت اتنی تھی، ان کا دل ایسا سخت ہو چکا تھا، کہتے تھے ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس بندے کو قتل کر دیا،
چلو بات سمجھ میں آتی ہے. عیسیٰ کا نام لے لیا, کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کو قتل کر چکے ہیں, ہم اللہ کے رسول کو قتل کر چکے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ آپ نے نہ ان کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی ہے. ولیکن شبہ لہم, بلکہ بات ذرا مشابہ ہو گئی ہے. اب وہ کیسے؟ ایک ان کا حواری تی تالونوس, اس طرح کا اس کا ایک نام ہے, طا یا طا الف لام نون واو سین. اس نے کہا مجھے پتہ ہے عیسیٰ کہاں ہے, چلو آؤ میں لے کے ڈھونڈ رہا ہوں نا تم اس کو. عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ کہاں ہے. بک گیا تھا, یہ بکاؤ تھا, بک گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں موجود تھے وہاں اندھیرا تھا. یہ اس کمرے میں جب پہنچا ان لوگوں کو لے کر, تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا. بل رفع اللہ, اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور یہ جو آیا تھا جاسوسی کرتے ہوئے اور جو بکاؤ بن چکا تھا, بک گیا تھا, اللہ نے عیسیٰ کی شکل اس کو دے دی. اب جب روشنی ہوئی لوگوں نے دیکھا رہے یہ رہا عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, یہ رہا, یہ بھائی یہ ہے, حالانکہ وہ تو نہیں تھے. اللہ نے اس کو اس کی شکل اس لیے فرمایا کہ ولیکن شبہ لہم, بات مشابہ ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مارا گیا ہے, نہ صلیب دی گئی ہے, نہ پھانسی دی گئی ہے, بلکہ وہ اس کو شکل دے دی گئی, انہوں نے اسی کو پکڑ کے سولی پر چڑھا دیا. اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. پھر فرمایا کہ وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا, یہ لوگ, ہم نے ان کو کہا کہ سود مت کھاؤ, منع کیا کہ سود مت کھاؤ, لیکن یہ سود میں اتنے زیادہ منسلک ہو گئے کہ آج کے بھی دور میں یہ یہودی پوری کائنات کے یعنی پوری اس دنیا کے سود کے نظام کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے سارا سودی نظام چل رہا ہے. یہ سارا کا سارا سودی نظام کون چلا رہا ہے؟ حالانکہ ہم ان کو کہتے تھے کہ سود نہ کھاؤ, یہ گناہ ہے, کبیرہ ہے, یہ غلط ہے, یہ معصیت ہے, لیکن ان کی پوری تجارت اور اس وقت پوری معیشت کا ان کا دار و مدار کس پہ ہے؟ سود کے اوپر ہے, جو ایک کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے ان کو منع کیا لیکن اس کے باوجود یہ اس سے باز نہیں آئے. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, ہم نے جو آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے نا, یہ ایک عظیم علم ہم نے آپ کو دیا ہے. جب یہ علم آپ کے پاس پہنچ چکا ہے, اب آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا. علم کے بعد عمل کرنا یہ ضروری ہے. اور امام ابو عبد الرحمن سلمی یہ تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں, اگر تمہارے پاس قرآن کا علم ہے, تم نے قرآن کا علم سیکھ لیا, قرآن کی ایک آیت ایک رکوع کا علم سیکھ لیا ہے, اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس قرآن کے اس علم کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ. اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے نوجوانوں, اے لوگوں میں نوجوان بھی آ گئے نا. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ایک واضح دلیل, برہان اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اس لیے اگر اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہو, اگر اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہو, روشن کرنا چاہتے ہو, اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو, نور چاہتے ہو اپنی زندگی میں, برائٹ کون نہیں چاہتا؟ فیوچر میں روشنی کون نہیں چاہتا؟ نور کون نہیں چاہتا؟ فرمایا یہ نور اتار دیا ہم نے آسمانوں سے. اس قرآن کے ساتھ منسلک ہو جاؤ, تمسک اختیار کر لو, اس قرآن کو تھام لو, ہم تمہارے فیوچر کو برائٹ کر دیں گے, کیونکہ تم نے ہمارے نور کو تھام لیا, ہماری روشنی کو تھام لیا. جب تم نے نور کو تھاما, قرآن تھاما, قرآن کی تعلیم تھامی, قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کیا, تو تمہارا فیوچر برائٹ کر دیں گے ہم. ورنہ تم جتنی محنت کرتے رہو, بھاگ دوڑ کرتے رہو اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں, لیکن اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تو وہ فیوچر برائٹ نہیں ہوگا جو اللہ کرنا چاہتا ہے تمہارا فیوچر برائٹ. تو فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہو, قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ شروع ہو جاتی ہے, اے ایمان والو اوفوا بالعقود, اپنے
किए हुए अक्द को, वादों को पूरा किया करो। और सबसे बड़ा वादा हमारा अपने अल्लाह से है, और वो अल्लाह से क्या है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे। इसलिए तुम्हारे जितने भी तुम अक्द करो, कॉन्ट्रैक्ट करो कि ये काम करना है, उसके वादे करो, उन वादों की पासदारी करो और उन वादों को पूरा करो। ईमान वालों, तुम्हारे लिए जरूरी है। और तुम वादे की पासदारी का अगर जहन बना लोगे ना कि वादा पूरा करना है, लाजमी करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे ज़राए पैदा फरमाता है कि वादे पूरे हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वादे पूरे हो जाते हैं। हमने ऐलान किया था कि 2 दुकानें मकरूज़ हैं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, अल्लाह ने करवा दी, दे दिए पैसे सीमेंट वाले को। आज ऐलान किया हार्डवेयर वाले का, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये का और बंदोबस्त हो गया अल्लाह के हुक्म से। तो अगर इरादा भी कर लें हम कि मैंने वादा किया हो देने पैसे, अब इरादा किया, आपके सामने रखी इस बात को, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरा कर रहा, हो सकता है कल 5 की जगह 10 पूरे हो जाएं और जाकर उसके हार्डवेयर वाले के मामलात निपटाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इरादा रखो कि हमने अपने वादों को पूरा करना है, नियत करो। यानी देखा जाएगा जब टाइम आएगा, तो ले लेते हैं पैसे, देख लेते हैं, जब टाइम आएगा तो फिर देखते हैं कौन निकलवाता है। नहीं, ऐसा नहीं। ईमान वालों, ये तुम्हारी निशानी नहीं है, ये तुम्हारे लिए एजाज नहीं है, तुम्हारे लिए एजाज ही है कि तुम अपने वादों को पूरा करो। और फरमाए कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम को हलाल कर दिया। बहीमा कहते हैं जानवर को, बहीमा कहा जाता है कि इसको जानवर को। और जानवर की तारीफ आम तौर पर लोग ये करते हैं, इसलिए इसको जानवर कहा जाता है कि इसके पास अकल नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है। ऐसा तो नहीं है, जानवर के पास अकल तो है, जानवर के पास दिमाग तो है। अगर एक जानवर किसी खेत में घुस जाए और उसकी खेत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे और मालिक देख ले, डंडा लेके जब वो जानवर के पीछे भागेगा तो जानवर क्या करेगा? वो दौड़ लगाना शुरू कर देगा। उसकी अकल है ना उसको कि अब मुझे पड़ेंगे डंडे, अब ये मेरी मार लगेगी, मुझे मारेगा, इससे पहले भाग जाओ। घोड़े के सामने आप रख दीजिए घास और गोश्त, क्या खाएगा वो? तो घास खाएगा ना, उसके पास। आप शेर के आगे रख दीजिए घास और गोश्त, क्या खाएगा वो गोश्त खाएगा ना, घास तो नहीं खाएगा ना। वो उसके पास अकल है, अकल है। लेकिन जो इंसान अशरफुल मखलूकात बनता है और अल्लाह के यहाँ उसकी मर्तबत और अजमत है, क्या अकल जहानत फतानत की वजह से? अकल तो जानवर के पास भी है, उसको ही पता है क्या मुझे खाना है क्या नहीं खाना, कहां पे मुझे मार लगनी है और कहां पे मैंने अपना काम चला लेना है। अकल तो उसके पास भी है। इंसान को जो अशरफुल मखलूकात बनाया गया, उसकी बुनियादी वजह अकल नहीं है, उसकी बुनियादी वजह इल्म है। हमारे पास इल्म है, हमने तुम्हें इल्म सिखाया है। इल्म से ही तुम्हारी जहानत और अकल बढ़ती है, और इल्म ही होगा तो तुम हमारे यहाँ अशरफुल मखलूकात ठहरोगे। और फिर उसके बाद फरमाया अल-अनआम। अल-अनआम की तफसीर गालिबन 8वें सिपारे में आएगी कि वो 8 किस्म के जानवर के जिसकी कुर्बानी हम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम वहाँ पे उसको बयान करेंगे। आगे अल्लाह फरमा रहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, बहुत मारूफ आयत है। लोगों, हमने दीन मुकम्मल कर दिया। गिलास में पानी है, पानी का वो गिलास पानी से लबालब भरा हुआ है, अब एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है। एक कतरा भी डालोगे तो पानी बाहर गिर पड़ेगा, उमड़ आएगा। ना कम करना है ना ही उसको ज्यादा करना है। अकमलतु लकुम, तुम्हारे लिए अब दीन मुकम्मल हो गया। अब अगर तुम किसी चीज को इबादत समझ के करोगे जो उस शरीयत में कुरान और हदीस में नहीं होगी, वो हमारे यहाँ कबूल नहीं है, वो बिदअत है, वो बिदअत है। और फिर फरमाया कि अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इसकी तारीफ करूं, तवज्जो से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प तारीफ है इसकी कि मैंने अल्लाह तूने अपनी नेमतें तो तमाम कर दी हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और भी तुझसे चाहिए हो तो क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अल्लाह अकबर, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पानी का गिलास भरा हुआ है, पानी का गिलास, प्यास बुझ गई, पानी पी लिया, अल्लाह चाय भी पीनी है, चाय भी मिलेगी। रोटी के साथ एक डिश खाली खाना खा लिया, कुछ और भी खाने का तुम्हारा दिल चाहता है, मांगो हमसे, हम देंगे। तुम एक खजूर से एक पानी से रोजा अफ्तार कर सकते हो, लेकिन तरह तरह के अनवाअ अक़साम रखे हुए होते हैं तुम्हारे सामने। तो ये हम अपनी नेमतों को ज्यादा कर देते हैं तुम्हारे ऊपर,
اور تم ہم سے, اور دعا اتنی عجیب شے ہے, اللہ اکبر, جہاں کوئی دولت کام نہیں آتی وہاں دعا کام آتی ہے. جہاں بندہ بالکل بے بس ہو جائے, مجبور ہو جائے, وہاں دعا کام آتی ہے. جہاں کوئی آپ کے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑ رہے ہو وہاں آپ کے لیے دعا کام آتی ہے. اتنی عجیب شے ہے, آپ دعا کریں, اللہ دے, اللہ پانی ہے چائے بھی دے, اللہ ایک اچھا لباس ہے دوسرا بھی دے, اللہ ایک اچھی دکان ہے دوسری بھی دے. اللہ سے مانگے, فرمائے ہم نعمتوں کی زیادتی کر دیں گے. ایوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا 23ویں سپارے میں. عجیب باتیں, اللہ اکبر. ایوب کتنے بیمار رہے تھے, کتنے بیمار رہے, لیکن یہ نہیں کہا, کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کری, بس یہ کہتے رہے اللہ بیماری لگ گئی ہے مجھے, اللہ بیماری لگ گئی ہے مجھے, اللہ شفا دے دے, بیماری لگ گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بیماری دی, بیماری سے شفا دی, شفا ایسی دی کہ اللہ اکبر, سونے کی ٹڈیاں بھی ایوب علیہ السلام کے لیے آسمانوں سے نازل کی گئیں تھی, سونے کی ٹڈیاں. اور سونے کی ٹڈیاں نا ایوب علیہ السلام پکڑا کرتے تھے. ایک سونے کی ٹڈی آ جائے وارے نیارے ہو جائیں گے. بارش ہو گئی ٹڈیوں کی, سونے کی ٹڈیوں کی, اور ٹڈیاں تو تباہ کر دیتی ہیں کھیتوں کو, برباد کر دیتی ہیں. سونے کی ٹڈیاں ہم نے دے دی ایوب. ایوب اس کو پکڑ رہے, ہم نے کہا ایوب, اللہ اکبر, کیا یہ ایک دو سے کام نہیں چل رہا؟ اللہ تیری نعمتیں ہیں, ایک دو سے کیا کام چلے گا؟ تو جتنی دیتا رہے میں اتنی وصول کرتا رہوں گا, تو جتنا نوازتا رہے ہم اتنا لیتے رہیں گے. تو فرمایا کہ نعمت تو ہم نے تمام کر دی, لیکن نعمت میں زیادتی ہوتی, مانگتے رہو دیتے رہیں گے, سوال کرتے رہو دیتے رہیں گے, ہاتھ پھیلاتے رہو, ہتھیلیاں کھولتے رہو ہم دیتے رہیں گے, جھولی پھیلاتے رہو ہم نوازتے رہیں گے. اللہ اکبر, یہ اللہ کی شان ہے. مانگے, خوب مانگے اللہ رب العالمین سے. آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وقال اللہ انی معکم, بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کب؟ فرمائے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو. اللہ اکبر, جب تم نماز پڑھتے ہو اور نیت باندھتے ہو, سینے پر ہاتھ باندھتے ہو, کھڑے ہوتے ہو قیام میں, جب تم ساری توجہ ہٹا کر دنیا کی ہماری طرف توجہ مبذول کرتے ہو, ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ. اس لیے اپنی نمازوں کو دیگر تمام توجہ سے ہٹا کے اللہ کی طرف کر لو. ایسے ان کے ساری کے ساتھ نماز پڑھو کہ گویا اللہ رب العالمین کو تم دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, توجہ کے ساتھ, کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہی تو ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ جنہوں نے کہا نا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہی تو ہے, اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے, اللہ کہہ رہا ہے قل, ان سے کہیے, فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کو تباہ کرنے کا, ان ارادہ ان یہلکا, تباہ کرنے کا ارادہ کر لے, کس کو؟ مسیح ابن مریم کو, ان کی والدہ کو, ومن فی الارض جمیعا, پوری کائنات میں جو کچھ ہے زمین پہ ان سب کو ہلاک کرنے کا اگر ارادہ کر لے, ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے بچا سکے؟ تم کہتے ہو کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے, ہم اگر ان کو ختم کرنا چاہیں اور ان کی ماں کو ختم کرنا چاہیں, نہ وہ اپنی ماں کو بچا سکتے ہیں, نہ ماں اپنے بیٹے کو بچا سکتی ہے. ومن فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم برباد کرنا چاہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم بادشاہ ہیں بھائی, ہم آسمان اور زمینوں کے بادشاہ ہیں. وَمَا بَيْنَهُمَا, صرف زمین اور آسمان کے نہیں, اس کے درمیان پہ جو کچھ ہے ہم اس کے بھی بادشاہ ہیں. وہ ملک ہمارا ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اللہ اپنی پاور دکھا, ہم جو چاہتے ہیں یہ تباہ کرتے ہیں, کوئی روکنے والا. اللہ علی کل شیء قدیر, ہم ہر چیز پر قادر ہیں. پھر اس کے بعد حابل قابل, آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے اس سورہ المائدہ میں, اور اللہ فرما رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, ہم قربانی قبول کرتے ہیں, ہم اعمال قبول کرتے ہیں انہی لوگوں کے جو ہم سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, ہم سے ڈرنے والے متقین کے ہم اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے تقوی اختیار کرو.